بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ اگر رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ہم رمضان المبارک کی فضیلتوں کے بارے میں، عظمتوں کے بارے میں، خصوصیات کے بارے میں جان لیں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہمارا رمضان بہت نورانی، بہت بابرکت بنے گا۔ اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کی 22 خصوصیات، 22 خصوصیات انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آپ ان خصوصیات کو سنیے اور غور کیجئے کہ اللہ پاک نے کیسا بڑا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ تو رمضان المبارک کی 22 خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث پاک میں ہے سید الشہور شہر رمضان، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ دوسری خصوصیت ہے رمضان سب سے افضل مہینہ ہے۔ ما مر علی المسلمین شہر ہوا خیر لہم، مسلمانوں کے پاس رمضان المبارک سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا ہے۔ نمبر 3، رمضان نزول قرآن کا، قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ نمبر 4، رمضان عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ ایک بڑا مہینہ، مبارک مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ نمبر 5، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، رمضان کا مہینہ آتا گئے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، رمضان مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا وقفہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو وقفہ ہے، رمضان کے روزے اس آپس کے وقفے اور اس درمیان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ مغفرت اور بخشش کا مہینہ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رمضان مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، درمیان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، رمضان جہنم سے نجات کا، جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ پاک روزانہ رمضان میں دوزخ سے بہت سارے بندوں کو آزاد فرماتے۔ نمبر 8، رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ روایت میں ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ دن اور رات میں رمضان کے ایک دعا بندے کی، روزے دار کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، رمضان صبر و غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةُ، اور یہ غمخواری کا، دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ نمبر 10، رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 11، رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ نمبر 12، رمضان میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 13، رمضان میں
یا رمضان کے لیے جنت اور حور کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ روایت میں ہے ان الجنت لتزین من الحول الی الحول لشہر رمضان، آنے والے سال کے لیے پورا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے، ایسے ہی حور کو بھی آنے والے سال کے لیے پورا سال اس کی زیب و زینت کی جاتی ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْحُورَ لَيُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ لِصَوَّامِ رمضان، رمضان کے روزے داروں کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ نمبر 14، رمضان میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ روایت بڑی مشہور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جس نے کوئی نفل کام کیا، چھوٹا موٹا نیک کام کر لیا، اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے کوئی فرض کام کر لیا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، عام مہینوں میں عام دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 15، رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وَشَهْرٌ یزاد فیہ رزق المومن، اس کی روزی بڑھا دی جاتی۔ نمبر 16، رمضان کی ایک خصوصیت، 15 خصوصیتیں یہ ہیں، اور ایک خصوصیت ہے رمضان کی روزہ، رمضان کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے روزہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کو پالے وہ روزہ رکھے۔ 17ویں خصوصیت، رمضان کی ایک بڑی خصوصیت سحر و افطار ہے۔ سحری کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے، یعنی سحری جو ہے وہ رمضان کی ایک بڑی خصوصیت۔ ایسے ہی افطار بھی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کے سلسلے میں فرمایا کہ اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم، کہ جب سورج نکل جائے، سورج غروب ہو جائے یہاں، یعنی جب مغرب کی سمت میں سورج ڈوب جائے اور رات کا وقت شروع ہو جائے تو پھر افطار کا وقت ہو جاتا ہے، روزے دار کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو افطار بھی ایک بہت بڑی رمضان کی خصوصیت ہے۔ نمبر 18، رمضان کی ایک خصوصیت تراویح ہے۔ جیسے روزہ ایک خصوصیت ہے، ایک بڑی عبادت ہے، ایسے ہی تراویح بھی ایک بڑی خصوصیت، بڑی عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم، رمضان کے روزے اللہ نے تمہارے لیے فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے رات کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ نمبر 19، رمضان کی ایک بہت عمدہ شاندار خصوصیت ہے اعتکاف۔ روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن اخیر کے رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ نمبر 20، رمضان کی ایک بہت بڑی خصوصیت شب قدر ہے۔ رمضان کی جو عظمتیں ہیں، جو فضیلتیں، اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اس خصوصیت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے موقع پر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ یہ مہینہ اب تمہارے پاس آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ 20ویں خصوصیت یہ، اور 21ویں خصوصیت، پورا رمضان گزرے گا تو رمضان کی جو سب سے آخری رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ، یہ بھی ایک رمضان کی خصوصیت ہے، انعام کی رات۔ روایت میں ہے فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَہ، جب آخری رات آتی ہے عید الفطر کی رات تو اس کو انعام کی رات کہا جاتا ہے، بدلہ لینے کی رات ہے۔ جو رمضان بھر ہم نیک اعمال کریں گے اس کا صلہ، اس کا بدلہ آخری رات میں ہمیں دیا جائے۔ اور رمضان کی 22ویں خصوصیت،
آخری خصوصیت جو ہے یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے پر ایک بہت مبارک دن، بڑا شاندار دن عید الفطر کی شکل میں ہمیں دیا جاتا ہے کہ اس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم عید الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق۔ لمبی روایت ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا کہ تو فرشتے راستوں میں دروازوں پہ ٹھہر جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اور پھر ان کی بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اخیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَهُوَ یوم الجائزہ، یہ انعام کا دن ہے، یہ صلے اور بدلے کا دن ہے۔ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ یوم الجائزہ، آسمانوں میں بھی اس دن کو یوم الجائزہ، بدلے کا دن کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کی یہ 22 خصوصیات آپ کو ایک ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک نظر میں، ایک ویڈیو میں پورے رمضان کا خلاصہ آپ کو سنا دیا۔ اس میں جو اخیر میں کچھ اہم خصوصیتیں بتائی گئیں جیسے روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، افطار اور سحر ہے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اعمال کی بھی الگ الگ خصوصیتیں ذکر فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی موقع سے ویڈیوز بنائیں گے، آپ کو ان اعمال کی الگ الگ شاندار خصوصیتیں بتانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ان خصوصیتوں کو، اعمال کی خصوصیت کو بھی، رمضان کی بھی خصوصیت کو ذہن میں رکھیں، رمضان کی تیاری کریں، ان فضیلتوں کے استحضار کے ساتھ، ان عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ رمضان کو ویلکم کریں، استقبال کریں اور رمضان کو شاندار سے شاندار بنانے کی کوشش کریں۔